Imagine computers that can read your mind. And brain implants that control computers by thought alone. Everybody is fascinated about the idea of potentially being able to control things just using their mind. This technology انسانی دماغی خلیوں سے چلنے والا ایک بایو کمپیوٹر ہماری زندگی میں ہی تیار کیا جا چکا ہے، جو توقع کرتے ہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی جدید کمپیوٹنگ کی صلاحیتوں کو تیزی سے بڑھا دے گی اور مطالعے کے ناولوں کے شعبوں کو تخلیق کرے گی۔ تو وہ ٹھیک توقع کرتے ہیں۔ ایم کے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستوں، سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 28 فروری 2023 کو جرنل فرنٹیئرز ان سائنس میں آرگنائزڈ انٹیلیجنس کے لیے اپنے منصوبے کا خاکہ پیش کیا۔ اس خاکے میں موجود تھا کہ وہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی میں انقلاب برپا کر رہے ہیں اور وہ ایک حد تک مکمل بھی کر چکے ہیں۔ جان ہاپکنز بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں ماحولیاتی صحت سائنس کے پروفیسر تھامس ہارٹنگ جو اس کام کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بایو کمپیوٹنگ پاور کو کمپیکٹ کرنے اور ہماری موجودہ تکنیکی حدود کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کی کارکردگی کو بھی بڑھانے کی ایک بہت بڑی کوشش کی ہے۔ تقریباً 2 دہائیوں سے سائنسدانوں نے انسانی یا جانوروں کی جانچ کا سہارا لیے بغیر گردوں، پھیپھڑوں اور دیگر اعضاء پر تجربہ کرنے کے لیے چھوٹے آرگنائزڈ لیبارٹری میں تیار کیے گئے ٹیشوؤں کا استعمال کیا، جو مکمل طور پر بڑے ہوئے اعضاء سے مشابہت رکھتے تھے۔ ابھی حال ہی میں ہارٹنگ اور جانز ہاپکنز کے ساتھی دماغی آرگنائڈز کے ساتھ کام کر رہے تھے، نیورون اور دیگر خصوصیات کے ساتھ قلم کے نقطے کے سائز کے مدار میں کام کر رہے تھے، جو سیکھنے اور یاد رکھنے جیسے بنیادی افعال کو برقرار رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس سے انسانی دماغ کے کام کرنے کے بارے میں تحقیق ملتی ہے۔ ہارٹنگ نے 2012 میں دماغی خلیات کو فنکشنل آرگنائز میں اکٹھا کرنا شروع کیا اور انسانی جلد کے نمونوں کے خلیات کو ایمبرائنک سیل اسٹیم جیسی حالت میں دوبارہ پروگرام کیا۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر آرگنائز میں تقریباً 50,000 خلیے ہوتے ہیں، جو کہ پھل کی مکھی کے اعصابی نظام کے سائز کے برابر ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایسے دماغی آرگنائز کے ساتھ مستقبل کا کمپیوٹر بنانے کا تصور کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بایولوجیکل ہارڈ ویئر پر چلنے والے کمپیوٹرز اگلی دہائی میں سپر کمپیوٹنگ کی توانائی کی کھپت کے مطالبات کو کم کرنا شروع کر سکتے ہیں، جو تیزی سے غیر پائیدار ہوتے جا رہے ہیں۔ اگرچہ کمپیوٹرز انسانوں سے زیادہ تیزی سے اعداد اور ڈیٹا پر مشتمل حساب پر عمل درآمد کرتے ہیں اور دماغ پیچیدہ منطقی فیصلے کرنے میں بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ Who expect such technology to exponentially expand the capabilities of modern computing and create novel fields of study. دوستو، ان کا کہنا تھا کہ دماغ اب بھی جدید کمپیوٹر سے بے مثال ہے۔ فرنٹیئر میں جدید ترین سپر کمپیوٹر $600 ملین 6,800 مربع فٹ کی تنصیب ہے۔ صرف پچھلے سال جون میں یہ پہلی بار کسی ایک انسانی دماغ کی کمپیوٹیشنل صلاحیت سے تجاوز کر گیا اور 10 لاکھ گنا سے زیادہ استعمال ہوتا رہا۔ ہارٹنگ نے کہا کہ آرگنائزڈ انٹیلیجنس سسٹم کو ماؤس کی طرح سمارٹ بنانے میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ وہ دماغی آرگنائزڈ کی پیداوار کو بڑھا کر اور انہیں مصنوعی ذہانت سے تربیت دے کر وہ ایک ایسے مستقبل کی پیشن گوئی کرتا رہا جہاں بایو کمپیوٹرز اعلیٰ کمپیوٹنگ کی رفتار، پروسیسنگ پاور، ڈیٹا کی کارکردگی اور ذخیرہ کرنے کی صلاحیتوں کی حمایت کرتے ہیں۔ دوستو، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کسی بھی قسم کے کمپیوٹر سے موازنہ کرنے کا ہدف حاصل کرنے میں کئی دہائیاں لگیں گی، لیکن اگر ہم اس کے لیے فنڈنگ پروگرام بنانا شروع نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ Functional organoids in 2012 using cells from human skin samples reprogrammed into an embryonic stem cell-like state. ماحولیاتی صحت اور انجینئرنگ کی اسسٹنٹ پروفیسر لینا سمیرنووا نے کہا کہ وہ آرگنائزڈ انٹیلیجنس اور نیورو ڈیولپمنٹ عوارض اور نیورو ڈیجنریشن کے لیے منشیات کی جانچ کی تحقیق میں بھی انقلاب برپا کر سکتی ہیں۔ سمیرنووا نے کہا، ہم عام طور پر تیار شدہ عطیہ دہندگان کے دماغی آرگنائز کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں بمقابلہ آٹزم کے ساتھ۔
عطیہ دہندگان کے دماغ کے آرگنائڈ جو ٹولز ہم بایولوجیکل کمپیوٹنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں وہی ٹولز ہیں جو ہمیں جانوروں کو استعمال کیے بغیر یا مریضوں تک رسائی کیے بغیر آٹزم کے لیے مخصوص نیورونل نیٹ ورکس میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کی